آج کی حدیث بڑی مزیدار اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو قرآن پاک میں متشابہات ہیں یہ کیوں اور کیسے ہیں، اور یہ جو متشابہات ہیں ان سے کیا مراد ہے، کیا ان میں اختلاف رکھنا جائز ہے یا نہیں، اور اختلافات کی اقسام ہیں اور وہ اقسام کون کون سی ہیں، اور کون کون سے اختلاف میں اختلاف رکھنا، کون کون سے متشابہات میں اختلاف رکھنا جائز ہے اور کون سے متشابہات میں اختلاف رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ متشابہات کیسے ہیں، یہ سب آج جو ہے ہم آج کی ہی حدیث میں پڑھیں گے کہ یہ متشابہات کے بارے میں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، جو تیسرے پارے میں ہے، اور سورۃ آل عمران جو ہے ابھی شروع ہو رہی ہے، یعنی 2-3 آیتوں کے بعد۔ تو اسی طرح اس کے ترجمہ وہ رب ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں واضح آیات ہیں، اور فرمایا وما یذکر الآیہ تک پڑھی۔ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم لوگ انہیں دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ان سے بچو۔ یہاں محکم سے صریح اور واضح آیات مراد ہیں، جیسا کہ متشابہہ کے تقابل سے معلوم ہو رہا ہے۔ اصطلاح اصول میں محکم وہ ہیں جن میں نہ تعویل کا احتمال ہو نہ نسخ کا اندیشہ ہو، جیسے ذات و صفات اور حضور کی نعت و صحابہ کے مناقب کی آیات۔ یعنی یہ اب تشریح شروع ہو گئی ہے، یعنی جو آیتوں کی تعویلات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور فتنہ پھیلانے کے لیے ان کے فاسد معانی بیان کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کا دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، ان کا دل سیدھا نہیں ہے۔ یعنی جو آیات بینات کو لے کر الٹی سیدھے جو ہے باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھے جو ہے تعویلیں کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف فتنہ پھیلاتے ہیں، اور جو فاسد معنی بیان کرتے ہیں، یعنی جو غلط معنی بیان کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف وہ جو ہے فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کے دلوں میں میل ہے، ان کا دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہیں۔ پھر فرمایا ان سے دور بھاگو، خیال رہے متشابہہ آیات 2 قسم کی ہیں، یعنی آیات میں جو متشابہات ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک متشبہ بالمعنی جیسے الف لام میم، الف لام را وغیرہ مقطعات قرآنیہ جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ دوسرے مشبہ المراد جیسے فسمى وجہ اللہ، یعنی ادھر وجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہونا یہ مراد ہے وغیرہ آیات و صفات۔ ان دونوں قسم کی متشابہات میں جرح و قدح اور فتنے کے لیے تعویلیں کرنا حرام ہے، لیکن مناسب تعویلیں اس پر زمانہ میں گناہ نہیں، تاکہ لوگ غلط تعویلوں سے بچیں۔ یعنی یہ جو حروف مقطعات ہیں ان میں تعویل کرنا، اور پھر جو فسمى وجہ اللہ، ایسی یعنی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی متوجہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کرنا کہ نہیں، یہ کہنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی اس طرح کی تعویلیں وغیرہ کرنا، یا الف لام میم، الف لام را جو حروف مقطعات ہیں ان میں تعویلیں کرنا، ان کے ترجمہ میں تعویلیں کرنا، یہ سب کرنا حرام ہے۔ ہاں مناسب تعویلیں کرنا، یعنی الف لام میم اور الف لام را میں یہ کہنا کہ یہ ان کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، حقیقی معنی ان کا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری
جو ہے فسما وجہ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی متوجہ کہنا، یعنی صرف اتنا کہہ دینا یہ کافی ہے، زیادہ کہنا درست نہیں ہے کہ واقعی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہو، پھر یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منہ ہی ادھر ہے، یا پھر اس طرح کی الٹی سیدھے تعویلیں کرنا، یہ دونوں حرام ہیں، مناسب تعویلیں کرنا درست ہے۔ حدیث میں پہلی قسم کے لوگ مراد ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ابتغاء الفتنہ، گمراہی چاہنے کے لیے، یعنی یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طفیل باز مقبولوں کو متشابہات کا علم دیا۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اپنے محبوب کو رحمان نے قرآن سکھایا، یا ظاہر ہے کہ سارا ہی قرآن سکھایا جس میں متشابہات بھی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم سکھایا، تو اور پھر فرماتے ہیں کہ سارے ہی علم سکھایا، چاہے وہ متشابہات ہیں چاہے وہ غیر متشابہات ہیں، سب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی دوپہر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دو شخصوں کی آوازیں سنی جو کسی آیت میں جھگڑ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے کہ چہرہ انور میں غصہ معلوم ہوتا تھا۔ فرمایا تم سے لوگ کتاب اللہ میں جھگڑوں کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئے، یعنی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، دو لوگ تھے جو آپس میں متشابہات والی آیات میں جھگڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے وہ آوازیں سنی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم سے جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی اسی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئیں، وہ بھی اسی متشابہات میں وہ جو ہے کتاب اللہ میں جھگڑتے تھے تو وہ ہلاک ہو گئے، یعنی حضور علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا۔ تو تشریح میں فرماتے ہیں کتاب میں اختلاف کی کتنی صورتیں ہیں، یعنی اختلاف میں صورتیں کتنی ہیں۔ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرنا، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید کو اپنے حساب سے کوشش کرنا، یعنی یوں کہہ دینا کہ یہ آیت ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، کہ مجھے تو ایسے صحیح لگ رہی ہے، معاذ اللہ ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا خود قرآن کی آیت میں اختلاف کے یہ آیت کتاب اللہ سے ہے یا نہیں، ہاں کوئی آیت ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں، یعنی اس میں شک و شبہ ظاہر کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم سے مسائل نکالنے میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں دو قسم کے اختلاف حرام بلکہ کفر ہیں، یعنی دو قسم کے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، یہ اختلاف کرنا حرام ہے، اور جو ہے اختلاف کرنا کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری قسم کا اختلاف عبادت ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ اختلاف ائمہ مجتہدین میں ہو سکتا ہے، یہاں پہلی دو قسم کے اختلاف مراد ہیں۔ اہل کتاب نے بھی آسمانی کتب میں اسی قسم کے اختلاف کیے تھے، یعنی جو اختلاف جو ہے کرنے چاہیے، جو نہ کرنے چاہیے وہ میں نے آپ لوگوں کو واضح بتا دیے ہیں۔ تو اختلاف کرنا درست نہیں ہے کہ خاص کر وہ لوگ جن کو علم ہی نہ ہو۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔